بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی، ابواب الوصایا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 115 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الحث علی الوصیت، یہ باب وصیت پر ابھارنے کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وله ما یوصی فیہ الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده، کسی مسلمان مرد کو یہ حق نہیں کہ وہ 2 راتیں گزارے جبکہ اس کے پاس قابل وصیت کوئی چیز ہو، مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی عن الظہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور امام زہری سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت جیسی روایت نقل فرمائی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، وصیت کا حکم، اس باب میں وصیت کی ترغیب دی گئی ہے اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں وصیت کی جا سکتی ہو تو اسے چاہیے کہ ضرور اس میں وصیت کرے، اور بغیر وصیت کے 2 راتیں بھی اس پر نہ گزرنے پائے۔ یاد رکھیے گا 2 راتیں یبیت لیلتین، لیلتین یہ کنایا ہے قلیل عرصے سے، عرصہ قلیل یعنی انتہائی کم مدت، مطلب کم سے کم مدت، یعنی تھوڑا عرصہ بھی وصیت کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا بھروسہ ہی کوئی نہیں ہے، نامعلوم کس لمحے میں زندگی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اگر اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی پڑی نہ ہو، وصیت اس نے کی ہی نہ ہو، نہ لکھی ہو، تو پھر اس میں لوگوں کے حقوق کے پامالی کا خطرہ ہے۔ تو چاہیے کہ انسان اپنے پاس وصیت کو لکھ کر محفوظ کر لے۔ اب اس وصیت کا حکم کیا ہے؟ کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ تو جمہور حضرات کے نزدیک وصیت کرنا یہ مستحب ہے اور ضروری نہیں ہے، صرف استحباب کے درجے میں ہے، جبکہ اہل ظواہر ان کے نزدیک رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا، ان رشتہ داروں کے لیے کہ جن کا میراث میں کوئی حصہ نہ ہو، تو ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا یہ واجب ہے، وہ اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں رشتہ داروں کے لیے کہ جو میراث میں جن کو حصہ نہیں ملتا ہو۔ اہل ظواہر سب سے پہلے وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت پر، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اس آیت کے اوپر استدلال کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر استدلال حدیث الباب سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وصیت لکھ کے بغیر 2 راتیں بھی اس پر گزرے، تو اس کو وہ استدلال میں پیش کرتے ہیں۔ اور تیسرا استدلال اسی حدیث میں جو یہ لفظ حق
ما حق امرئ، حق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو حقوق یہ وجوب کے معنی، حق یہ وجوب کے معنی میں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی تیسرے نمبر پر ان کی دلیل ہے۔ اب جمہور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان دلائل سے جوابات بھی دیتے ہیں کہ میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے وصیت واجب تھی، لیکن جب آیت میراث نازل ہوئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر وصیت والی منسوخ ہو گئی، اور اس کے اوپر قرینہ یہ ہے، دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ آیت وصیت میں جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، یہی پوائنٹ ہے۔ تو قرینہ اس میں یہ ہے کہ آیت وصیت میں والدین کے لیے وصیت کا ذکر ہے، حالانکہ والدین کے لیے وصیت کرنا یہ بالاجماع جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ دونوں تو وارث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا بیٹا مرا تو اس بیٹے کے مرنے کے ساتھ ان دونوں کا اپنا مقرر حصہ ہے، تو یہ دونوں وارث ہیں، اور وارث کے لیے ہم نے پہلے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں ہے تو پھر ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت وہ ثلث تک ہے، 1/3 مال تک ہے۔ یہ تو آیت سے جواب ہو گئے۔ دوسری دلیل جو انہوں نے حدیث الباب کی یہ والی روایت پیش کی، تو اس کے بارے میں جمہور کہتے ہیں کہ دیکھیے اس روایت سے وصیت کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح مسلم شریف کی الفاظ حدیث کے اس طرح ہے، لہو شیء یرید ان یوصی فیہ، یعنی اس کے پاس ایسی چیز ہو جس میں وصیت کرنے کا ارادہ ہو۔ تو اب مسلم شریف کے الفاظ وصیت کو ارادے کے ساتھ مقید کرتے ہیں، یعنی اگر وصیت کرنے کا ارادہ ہو، اب اگر وصیت کو ہم وجوبی طور پر کریں تو پھر اس کو ارادے کے ساتھ مقید نہیں کیا جاتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ حدیث ہمارے لیے مستدل بن سکتا ہے، اہل ظواہر کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہو جس پر قرض ہو یا اس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہو اور وہ ادائیگیاں یہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا، اس پر قادر ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں سب کے سب حضرات اس پر متفق ہے کہ پھر اس کو وصیت کرنا اس کے ذمہ واجب ہے کہ یہ وصیت کرائے، تاکہ اس کے اوپر جن لوگوں کے جتنے حقوق ہیں مالی اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے، تو کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اور تیسری دلیل جو اہل ظواہر نے پیش کی تھی حق سے، کہ حق وجوب سے ہے، تو لہٰذا اس سے جواب جمہور حضرات یہ دیتے ہیں کہ حق سے وجوب پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حق یہ لغت میں ثابت شدہ چیز کو کہا جاتا ہے، اور شریعت میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جس سے کوئی حکم ثابت ہو، پھر یہ حکم عام ہے، چاہے وہ واجب ہو، مستحب ہو، مباح ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف واجب ہی ہو۔ اور یہاں پر مستحب ہونے کا قرینہ موجود ہے کہ مسلم شریف کے جو وصیت کے بارے میں ہم نے روایت ذکر کی کہ وہاں پر ارادے کے ساتھ اس کو معلق کیا گیا ہے، تو اگر حق یہ واجب ہوتا تو وصیت کرنے والے کے ارادے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے جمہور حضرات کہتے ہیں کہ وصیت کرنا یہ سنت بھی نہیں، مستحب کے درجے میں وہ حضرات اس کو رکھتے ہیں، مستحب درجے میں، اور اہل ظواہر اس کو واجب کہتے ہیں۔ تو یہی دلائل اور ان کے جوابات ہوئے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یوصی، یہ باب اس بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو قطن قال حدثنا مالک بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن ابی اوفا
ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے ابو قطن سے، انہوں نے مالک ابن مغول سے، انہوں نے طلحہ ابن مصرف سے۔ طلحہ ابن مصرف نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قلت وکیف کتبت الوصیۃ، تو پھر وصیت کیسے فرض کی گئی؟ وکیف امر الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وصیت کرنے کا حکم کیسے دیا؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت نہیں کی تو پھر اس کی فرضیت کیسے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کا حکم کیسے دیا؟ قال اوصى بکتاب اللہ تعالی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لا نعرفہ الا من حدیث مالک ابن مغول، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف مالک ابن مغول کے طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و متاع کی وصیت نہیں کی۔ اب یہاں پر حدیث الباب کو اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ طلحہ ابن مصرف ان کے اس سوال کا منشا، مقصد اور سبب کیا تھا، تو اس کے بارے میں دو قول ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے، محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کا مقصد یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و متاع، ساز و سامان کی کسی کے لیے وصیت کی ہو، تو عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال ہوتا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ دوسرے جو بعض حضرات اس سوال کا منشا، اس کا جواب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیعہ حضرات نے یہ بات پھیلائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وصیت فرمائی تھی، لیکن صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خود قبضہ میں لے لیا۔ تو اس بات کے متعلق گویا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، تو عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ اور اس بات کی تائید ہمیں بخاری شریف سے بھی ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے وصیت کی تھی خلافت کے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں کب وصیت کی گئی ہے، یعنی گویا انہوں نے اس طرح وصیت کی نفی فرمائی ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے منشا اور اس کے موقع کی مناسبت سے نہ مال و متاع کی بھی نفی فرمائی بلکہ خلافت علی کی وصیت کی نفی بھی کی۔ لیکن جو مطلقی وصیت ہے امور دین سے متعلقہ، تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا قال اوصى بکتاب اللہ تعالی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت اور تاکید فرمائی ہے۔ اور یہ بھی اس لیے فرمایا کہ سوال جو کیا تھا طلحہ ابن مصرف نے، وَكَيْفَ كُتِبَتِ الْوَصِيَّةُ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت نہیں کی تو پھر یہ فرض کس طرح کی گئی، وَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ، اور حکم کس لیے دیا گیا؟ تو یہاں پر جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت، تاکیداً اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب یہاں پر جو اس کے لیے جمہور علماء کے نزدیک عام حالات میں ماقبل میں ہم نے پڑھا کہ وصیت کرنا مستحب ہے پچھلے باب میں، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت طلحہ ابن مصرف کے نزدیک وصیت کا وجوب یہ منسوخ نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر کتبت کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یاد رکھیے اس سے مراد وجوب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت کو اس بات کی تاکید اور وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تو وہ کتاب اللہ کے اوپر تھی کہ کتاب اللہ پر اس کے اوپر عمل کرے. تو گویا کہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تامو کہ اس پر عمل کرنے سے تم راہ راست پر رہو گے اور گمراہی کا شکار نہ ہو سکو گے. اور کتاب اللہ پر عمل چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت میں سنت پر عمل کرنا بھی داخل ہے. اسی وجہ سے دینی امور سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام جزوی وصیتیں جس میں بعض کا ذکر یہاں پر اوپر آ گیا، مثال کے طور پر اس میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اسی طرح یہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکالنے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کی پابندی اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت. مختلف اوقات میں جو مختلف وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ان کے ساتھ انعام و اکرام کر کے ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرنے کی وصیت. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عمر میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا تھا تو اس لشکر کو بھیجنے کی وصیت، تو یہ تمام چیزیں یہ وصیت اسی طرح اس میں داخل ہے. تو یہ تمام وصیتیں ایسی ہے کہ جو دینی امور سے متعلق ہیں، تو اسی لیے یہ بھی کتاب اللہ میں داخل ہیں. اور اگرچہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حدیث میں الگ سے ذکر نہیں کیا، لیکن آپ حضرات کے سامنے میں نے اجمالاً اس کا وہ ذکر کر دیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.